الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، ہمارا یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ ربیع الاول کے جمعے کی جو چاروں تقریریں ہیں، 4، 5، 6 موضوع کے اعتبار سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہوتی. اگرچہ یہ طریقہ اور اصول غلط ہے، لیکن میں اس پر عمل مجبوراً کرتا ہوں کہ لوگ اس موضوع کو سننا چاہتے ہیں. اس لیے ہر ربیع الاول میں ہر تقریر سے پہلے میں یہ 2 شکوے ضرور کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ جو میں یہ شکوہ کرتا ہوں اس کو یاد رکھیے، اس کو سمجھیے. پہلا شکوہ یہ ہے کہ یہ حد درجہ ناقدری ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو نہ پہچاننا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے صرف ربیع الاول کو خاص کر دیا جائے. ہم یہ سمجھ پائے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی اجتماع، کوئی جلسہ، کوئی اکٹھ، کوئی جوڑ، مسلمانوں کی کوئی تقریر، کوئی وعظ، کسی عالم کا کوئی بیان، کوئی درس اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس میں نہ آ جائے. بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اگر آذان دی جائے اس میں خوب اللہ کی کبریائی بیان کی جائے، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ چھوڑ دیا جائے تو آپ اذان تسلیم کر لیں گے؟ نماز پڑھی جائے، عبدہ و رسولہ پر سلام پھیر دیا جائے، آگے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی نہ پڑھا جائے تو آپ اس نماز کو سنت کے مطابق سمجھ لیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول.
بلکہ قرآن نے ایک جگہ ترتیب الٹ دی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ملزوم ہے۔ اس لیے یہ ہمارے بھائیوں نے زور لگا کے اس چیز کو رواج دے لیا ہے، بھائی دے لو، کر غلط رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جس طرح ربیع الاول میں حضور کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح ربیع الثانی میں بھی ضروری ہے، اسی طرح رجب میں بھی ضروری ہے، اسی طرح شعبان میں بھی ضروری ہے، اسی طرح شوال میں بھی ضرورت ہے، زندگی کے ہر لمحہ میں ضروری ہے۔ بلکہ وہ مسلمان جو دنیا سے جا رہا ہو، اس کی آخری سانس ہو اور اس کی زبان سے آخر میں نکل گیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ، آخری لمحہ میں اس کی زبان سے نکل گیا اور ہے مسلمان، لیکن آخری لمحہ میں زبان پر جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو سیدھا کدھر جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ یہ شکوہ میں ہر ربیع الاول میں کرتا ہوں، ساری زندگی کروں گا، ہر بیان سے پہلے کرتا ہوں۔ جہاں بھی ربیع الاول میں میرا بیان ہوتا ہے، پہلے اس غلطی کی تصحیح کرو کہ اللہ کے نبی اس شان کے ہیں کہ اللہ کے نبی کا تذکرہ صرف کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر ماہ، ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ، ہر گھنٹہ جو ہے اس میں ہم کس کا تذکرہ کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے۔ یہ بات میں ہر بیان میں کہوں گا۔ دوسری شکوہ جو مجھے یہ کرنا ہوتا ہے، وہ بھائیوں باریکی سے سمجھو اس بات کو، خصوصاً ہمارے پاکستان میں، پاک و ہند میں ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا صرف ایک باب بیان کر کے 99 باب چھوڑ دیے گئے ہیں۔ صرف ایک باب بیان حضور کی سیرت کے اگر کتنے ابواب ہیں؟ مثلا 100، میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، کتنے؟ 100۔ تو ہم ظلم کیا کر رہے ہیں؟ میں تو اپنی 48-49 سالہ زندگی میں جب سے شعور آیا ہے، دائیں بائیں یہی دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اگر 100 ابواب ہیں تو کتنے ابواب چھوڑ دیے گئے ہیں؟ صرف ایک باب بیان کیا جاتا ہے۔ آپ سارے بینر دیکھ لیجئے، نعت خوانوں کی نعت خوانی دیکھ لیجئے، مقرروں کی تقریریں سن لیجئے۔ اہل علم کی میں بات نہیں کر رہا، صحیح علماء کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو 100 کے 100 ابواب بیان کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا صرف ایک باب ہے، منقبت، تعریف، مدح، نعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا صرف ایک باب ہے، حضور کی نعت، حضور کی منقبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ بھائی سمجھ آ گیا یہ عنوان؟ بھائی بولو۔ صرف اور صرف ربیع الاول میں اسی کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے چھپا ہوا ایک چور ہے ہمارا۔ اس کے پیچھے چھپا ہوا کیا ہے؟ ایک چور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح، سرکار آ گئے، مرحبا، جشن ہے، خوشی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یوں ہے، زلفیں اللہ کے نبی کی یوں ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھیں یوں ہیں، اللہ کے نبی کا حسن و یہ ساری باتیں 100% سچی ہیں، حدیثوں کا حصہ ہے۔ لیکن ظالموں، اس منقبت سے آگے بھی جاؤ۔ یہ منقبت تم صرف اسی ایک باب پر ساری زندگی کیوں رہنا چاہتے ہو؟ اس کے پیچھے تمہاری چوری ہے، تمہاری خباثت ہے۔ چونکہ حضور کی منقبت اور نعت میں لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے، عمل کی ذمہ داری نہیں آتی۔ کون سمجھا میری بات کو؟ عمل کی ذمہ داری۔ اب ایک نعت خواں آپ لائے ہیں 5 لاکھ روپے فیس دے کر،
اور 6 مہینے پہلے اس نے آپ سے 4 لاکھ روپے لے لیا ہے، وہ یہاں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہا ہے، آپ کی مدح اور منقبت پڑھ رہا ہے، آپ کی فضیلت پڑھ رہا ہے، آپ بھی جھوم رہے ہیں، وہ بھی جھوم رہے ہیں۔ آپ کے ناراض نہ ہونا، میں اپنے آپ کو آپ میں شامل کر کے رہ رہا ہوں، میں بھی خیانت کر رہا ہوں، آپ بھی خیانت کر رہے ہیں۔ ہم صرف منقبت اور نعت پر رہنا چاہتے ہیں، چونکہ اس میں میرے اور آپ پر عمل کی ذمہ داری نہیں آتی۔ اگر منقبت سے آگے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سیرت کو بیان کریں گے، کس کو؟ عنوان میں کیا بول رہا ہوں؟ عملی سیرت کو بیان کریں گے، تو سوال ہوگا نعت پڑھنے والے سے، سوال ہوگا سننے والے سے، سوال ہوگا مجھ جیسے ممبر پر بیٹھنے والے سے، سوال ہوگا آپ سے کہ یہ جس ہستی کی عملیت آپ بیان کر رہے ہو، آیا وہ تمہاری زندگیوں میں ہے؟ تم نے تو 5 لاکھ پہلے لے رکھا ہے، اب تم کس طرح بیان کرو گے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ اس دین کی خدمت میں کوئی بدلہ نہیں چاہتا؟ بھائی یہ 2 سوال سمجھ آ گئے؟ میں ہر ربیع الاول کی ہر تقریر میں یہ 2 سوال دہراتا ہوں، اور میں نے بڑی بڑے مجلسوں میں اس طرح کے لوگوں سے یہ 2 سوال کیے ہیں، سوال سن کے کہتے ہیں ٹھیک ہے، کسی کو جواب نہیں آتا۔ ہم صرف اور صرف ربیع الاول میں اللہ کے نبی کی منقبت، اللہ کے نبی کی مدح، اللہ کے نبی کی نعت، صرف اس پر رہنا چاہتے ہیں، چونکہ اس کی وجہ سے مزہ تو آتا ہے، واہ واہ تو آتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے عمل کی ذمہ داری نہیں آتی، اور یہی مسلمان مار کھا رہے ہیں۔ میں اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے ایک آپ کو وہ مشہور واقعہ سنا دوں۔ ہندوستان میں ایک بہت بڑے عالم دین ہے اور مودی حکومت کے زیر عتاب ہیں، اور مودی حکومت نے 2 عالموں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا۔ ایک کو اللہ نے بچا لیا، ڈاکٹر ذاکر نائک، اتفاق سے وہ ملک سے باہر تھے، وہ بچ گئے، اور دوسرے جو تھے ان کا کام ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی زیادہ ہے۔ کبھی موقع ہوا میں اس عالم دین کا آپ کو تعارف کرواؤں گا کہ انہوں نے ہندوستان میں کیا کچھ کیا ہے، ان کی کیا کیا خدمات ہیں، وہ گمنام ہے، میڈیا پر نہیں آتے۔ مودی حکومتوں نے 2 عالموں کو ٹارگٹ کیا تھا، اور ان کو کہ جی زبردستی ہندوؤں کو مسلمان کر رہے ہیں۔ اس کیس میں وہاں کی تمام عدالتوں نے بغیرتی کر کے ان کو سزائے موت اور ان کو عمر قید کی سزا دے رکھی ہے۔ انہی عالم کا واقعہ ہے، اور خود انہوں نے لکھا، ہندوستان کو انہوں نے لکھا کہ میں ایک مرتبہ ریل گاڑی کا سفر کر رہا تھا، اور سردی کا موسم تھا، تھوڑا موسم خراب تھا۔ ایک ہندوؤں کے بہت مشہور پنڈت، جو ہندوؤں کے ہندوستان کے جو 60 70 80 بڑے جو ان کے علماء مانے جاتے ہیں، وہ بزرگ ہیں، وہ اس وقت ریل گاڑی پر سوار ہوئے، اور آپ کو پتا وہ جسم پر ایک ہی کپڑا رکھتے ہیں، سادہ کپڑا، وہ سردی سے ٹھٹر رہے تھے، اور وہ جب ریل گاڑی میں داخل ہوئے تو یہ عالم دین نے دیکھ لیا، بوڑھا تھا ہندو، پتہ بھی ہے یہ فلاں پنڈت ہے، مایا ناز پنڈت ہے، لیکن ان کو وہ سردی سے کانپ رہے ہیں، ان کو لائے، اپنی سیٹ پر بٹھایا، ان کو 2 چادریں دی، انہوں نے چادریں بدلی، اور ان کو اپنے کچھ گرم چیزیں ساتھ تھی، ان کو کھلائی۔ کھلانے کے بعد جو ہے ان کو کہا جی آپ کی کوئی سیٹ، انہوں نے کہا جی بیٹا میں تو سیٹ اپنی ریزرو نہیں کروا سکا، جی آپ میری سیٹ پر لیٹ جائیے۔ ان کو اپنی سیٹ پر لٹایا، اپنا گرم کمبل دیا، اور ساری رات کا سفر اس عالم دین نے کھڑا ہو کر کیا۔ وہ جو پنڈت تھے وہ ساری رات مزے سے سوتے رہے، اور جب صبح اطمینان سے ان کی نیند مکمل ہو گئی، ان کا سٹاپ آ گیا، ان کو جا کے اتارنے کے بعد وہ کسی پروگرام میں جا رہے تھے، اور اس پروگرام میں جب گئے انہوں نے سارے صحافیوں کو جمع کیا۔ انہوں نے پتہ وہاں کیا خطاب کیا؟ وہ ایک اعتبار سے میرے اور آپ کے لیے خوشی بھی ہے، اور میرے اور آپ کے منہ پر تماچا بھی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ لوگوں، میرا آج کا خطاب روٹین سے ہٹ کر ہے، وہ خطاب سن لو۔ میں نے کسی شخصیت کا اتنا مطالعہ نہیں کیا جتنا مطالعہ میں نے مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، لیکن میں بوڑھا ہو گیا، 60 70 سال سے میں تلاش کرتا رہا
کہ مسلمانوں کی سیرت میں جس ہستی کا تعارف ہے، آیا کوئی اس طرح کا مسلمان موجود ہے یا نہیں؟ مجھے کوئی مل جائے مسلمان، جس مسلمان کی زندگی میں اس ہستی کی جھلک ہو تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ میں اپنے بڑھاپے میں پہنچ گیا، مجھے ایسا بندہ نہیں ملا، تو میں تم سب کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ اس رات گاڑی کے سفر میں مجھے مسلمانوں کا ایک ایسا فرد مل گیا جس کی سیرت میں جھلک تھی 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میرا یہ اللہ سے وعدہ تھا اگر میں کسی مسلمان تک پہنچ گیا تو اسلام قبول کروں گا۔ آپ سارے گواہ رہو، میں پورے ہندوستان کے سامنے اسلام قبول کر رہا ہوں۔ ہندوستان، یہ کوئی ڈھکا چھپا واقعہ نہیں، ہندوستانی اخبارات نے، میڈیا نے اس کو اٹھایا، لکھا۔ تو بھائی ہم ربیع الاول میں اللہ کے نبی کی سیرت کے اگر 100 ابواب ہیں تو ہم 99 کو بیان نہیں کرتے، صرف تعریف کو، منقبت کو، حسن جمال کو، سرکار کی آمد مرحبا، اس میں کوئی شک نہیں، کروڑوں اربوں دفعہ مرحبا ہے، ایک دفعہ نہیں ہے۔ اس لمحے پہ لاکھوں کھربوں اربوں اس لمحے کے اوپر رحمت برکت سلام ہو جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چونکہ اس لمحے میں حضور کے آنے سے پوری انسانیت کے نصیب بدل گئے۔ لیکن یہ اللہ کے نبی کے کمالات ہیں، میرے اور آپ پر عملی ذمہ داری نہیں ہے۔ عملی ذمہ داری جب آئے گی، اللہ کے نبی کی عملی سیرت کو جب بیان کیا جائے گا تو منبر پر بیٹھنے والے مجھ سے بھی سوال ہوگا، آپ سے بھی سوال ہوگا کہ جس ہستی کی یہ عملی زندگی کو بیان کر رہے ہو کیا تمہارے اندر ہے؟ اور یہی سے امت کے اندر تربیت آئے گی، اصلاح آئے گی، تو ہم سیرت کے اس باب تک جانا نہیں چاہتے۔ بھائی یہ میرے دو شکوے کون سمجھ گئے؟ جو حضرات پرانے یہاں جمعہ پڑھتے، میں ہر ربیع الاول، بھائی میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں؟ اس لیے میرا آج کا عنوان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سیرت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سیرت کیا ہے؟ یہ بات علماء نے بار بار فرمائی، آپ نے میری زبان سے بھی بار بار سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سیرت کا عروج یہ ہے، اور میں اس اللہ کے نبی کی سیرت کے اس کمال کو معراج سے بھی بڑا معجزہ سمجھتا ہوں۔ سمجھنا میری بات کو، خام خام مجھ سے ناراض نہ ہو جانا، میری بات سمجھنا۔ اللہ کے نبی کی سیرت کا یہ جو عملی پہلو میں عرض کر رہا ہوں، معراج کا معجزہ بہت بڑا معجزہ ہے، خصوصیت ہے میرے آقا کی۔ کسی اور کو اللہ نے معراج کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی جو جسمانی معراج کس کو عطا کی ہے۔ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کو معراج کا سفر ہوا، لیکن یہ جو اللہ کے نبی کی سیرت کا عروج ہے جس کو میں عرض کر رہا ہوں، یہ معراج سے بھی بڑا معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو کچھ بیان کیا، جو کچھ بیان کیا، اپنی بیان کردہ بات پر خود 100% عمل کیا۔ خود کیا کیا؟ کوئی مائیکل لال پوری دنیا کے محققوں کو، دانشوروں کو، صحافیوں کو، نقادوں کو، تنقید کرنے والوں کو، جرح کرنے والوں کو، بحث کرنے والوں کو، بات کا بتنگڑ بنانے والوں کو، کیڑے مکوڑے نکالنے والوں کو، عیب تلاش کرنے والوں کو چیلنج ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایک بات دکھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمائی ہو اور خود اللہ کے نبی نے اس پر عمل نہ کیا ہو۔ ایک مثال دنیا لائے، جو فرمایا اس پر 100% کیا کیا؟ علامہ سلیمان ندوی کی ایک بات بڑی پیاری ہے، انہوں نے کہا حضور کے علاوہ پہلے نبیوں کی تعلیمات ہم تک نہیں پہنچی، بس قرآن نے جو تعارف کروایا نبی کا ہمیں اتنا ہی حاصل ہے۔ یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی تعلیمات کو باقی نہیں رکھا، ہم ان نبیوں کی بات نہیں کرتے۔
ہمارے تک تو 100% تعلیمات جو پہنچی ہیں وہ صرف اور صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچی ہے۔ حضور کے علاوہ دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کوئی جو یہ دعویٰ کرے کہ میرا جتنا علم ہے میرا عمل بھی اتنا ہے۔ میں آپ کے سامنے منبر پر بیٹھا ہوں، اللہ دلوں کے راز کو جانتا ہے، اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ میں اپنے بارے میں قسم کھا سکتا ہوں اور آپ بھی قسم کھائیں گے کہ اگر ہمارا علم 50% ہے تو اس کے مقابلے میں ہمارا عمل جو ہے وہ 1% بھی نہیں ہے۔ کیوں بھائی، ہم سب کی حالت ہے یا نہیں؟ صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں جو فرمایا اس پر 100% کیا کیا۔ اب ذرا اس کی مثالیں لے لیجئے، یہ میری تمہید تھی، اس کو یاد رکھیے۔ اب ذرا اس موضوع کو باریکی سے سمجھیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا لوگوں اپنے ماں باپ کو عزت دو۔ کیا فرمایا؟ اپنے ماں باپ کو عزت دو۔ اور فرمایا کہ صرف ماں باپ کو نہیں، اپنے ماں باپ سے تعلق رکھنے والوں کو بھی عزت دو۔ یہ حضور کا ایک فرمان ہے، یہ ایک قرآن کا حکم ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سیرت پر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس پر خود کیا عمل کیا، تو عقل حیران ہو جاتی ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے والد مکرم حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، والد مکرم 17 یا 18 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ والد کو دیکھ ہی نہیں سکے، نہ والد حضور کو دیکھ سکے۔ پیدا ہوئے 6 سال تک والدہ کی زیر کفالت رہے، والدہ بھی کیا ہو گئی؟ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اصل ماں باپ تو یوں کہہ لیجئے کہ ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی کہاں پہنچ گئے؟ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے جوار رحمت میں پہنچ گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب والدہ فوت ہوئی تو صرف 2 عورتیں تھیں، ایک حضور کی والدہ مکرمہ حضرت آمینہ اور دوسری ام ایمن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی باندی حبشیہ تھی۔ بھائی کیا تھی؟ حبشیہ تھی۔ اور جب حضرت آمینہ اللہ کو پیاری ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سالہ بچے کو گود میں اٹھا کر لانے والی والد کی باندی حبشیہ حضرت ام ایمن ہے، اور وہ ہو گئی ماں کی جگہ، چونکہ حضور اس کی گود میں کھیلے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف تقریر نہیں کی ماں کو عزت دو، ساری زندگی ام ایمن کے ساتھ رویہ یہ تھا کہ جب ام ایمن کو دیکھتے تو بعض مرتبہ ام ایمن کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑتے اور فرماتے کہ ان کے اندر سے مجھے اپنی ماں باپ کی خوشبو آتی۔ اور حضرت ام ایمن کو فرماتے، ایک مرتبہ ام ایمن خود ملنے آ گئی۔ حضرت ام ایمن حالانکہ باپ کی باندی ہیں، کیا ہے؟ باپ کی باندی ہیں۔ عربوں کے یہاں لونڈی اور باندیوں کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ حضرت ام ایمن تشریف لائی تو حضور نے فرمایا آپ میرے آباء و اجداد کی نشانی ہیں۔ اور بعض دفعہ ام ایمن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کہہ کے بلاتے۔ فرمایا ام ایمن سے کہ آپ نہ آیا کرے میرے دروازے پر، میں حاضر ہوں۔ حضور خود ام ایمن کے دروازے پر تشریف لے جاتے اور دستک نہ دے کے ام ایمن کے دروازے پر بیٹھ جاتے، اور ام ایمن کو جیسے پتہ چلتا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے پر بیٹھے ہیں تو خوش آمدید کہتی، حضور کو سینے سے لگاتی۔ صرف اتنا نہیں کہ ماں باپ کو عزت دو، جو ماں کی جگہ تھی اس کو عزت دے کر دکھایا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سیرت، جو فرمایا اس پر 100% کیا کر کے دکھایا۔ اس لیے میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ صدیق اکبر جب خلیفہ بنے اور انہوں نے حلف اٹھایا، آج کل کی زبان میں کہہ رہا ہوں، خلیفہ کی خلافت کی مجلس مکمل ہوتے ہی صدیق اکبر
حضور کے حقوق کو بہت جاننے والے تھے، حضور کے حقوق کو بہت جاننے والے تھے، حضور کے حقوق کو اللہ کی قسم بہت جاننے والے تھے۔ ابھی خلافت مکمل ہوئی ہے، حضرت عمر کو کہا عمر ادھر آ، میرے ساتھ ایک ضروری کام جانا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کدھر؟ کہا سب سے پہلے ضروری کام یہ ہے کہ مجھے حضرت ام ایمن کی چوکھٹ پر حاضری دینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ اس چوکھٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے ان کی زیارت کرنے کے لیے۔ حضرت ابو عمر کو ساتھ لیا اور جا کے اسی طرح حضور کی طرح حضرت ام ایمن کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ حضرت ام ایمن تشریف لائی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر کو دیکھ کر، چونکہ 3 دن پہلے حضور کی وفات کا صدمہ ہوا، حضرت ام ایمن پھوٹ پھوٹ کر روئی، حضرت ابو بکر بھی روئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہم بھی روئے۔ روتے روتے حضرت ابو بکر نے یہ عرض کیا ام ایمن سے کہ ہم آپ سے تعزیت کرتے ہیں کہ آپ حضور کی جدائی پر رو رہی ہیں۔ ام ایمن کس درجے کی خاتون تھی، اسی سے اندازہ لگا لیجئے۔ فرمایا یہ جدائی تو، یہ زخم تو میرے اور تمہارے دل پر ہے ہی ہے، لیکن میں اس زخم کی وجہ سے نہیں رو رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، چونکہ حضور ہمارے پاس سے جا کر پہنچے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ حضور تو ادنا سے اعلیٰ کی طرف گئے ہیں، افسوس کس چیز کا۔ لیکن میں جو رو رہی ہوں اس بات پر رو رہی ہوں کہ آئندہ سے انسانیت پر وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ آئندہ سے انسانیت پر کیا ہو گیا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے۔ صرف یہ نہیں کہا، میں نے عرض کیا بڑے سے بڑا نقاد، بڑے سے بڑا تنقید کرنے والا، بات کا بتنگڑ بنانے والا، کیڑے مکوڑے نکالنے والا، عیب کو تلاش کرنے والے کو چیلنج ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایک بات ایسی نکال کر دکھائے کہ اللہ کے نبی نے فرمائی ہو اور اس پر عمل نہ کیا ہو، بلکہ یہ بھی نہیں اس پر 100% عمل نہ کیا ہو دکھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے ماں باپ ہیں، جو تمہارے بڑے ہیں، ان کو عزت دو۔ اب شان دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین ہوا ہے، بنو حوازن کے خلاف ہوا ہے۔ بنو حوازن بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کی سینکڑوں براچے ہیں اور اس کی ایک شاخ ہے بنو سعد۔ یہ وہی بنو سعد ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن گزارا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیہ ہے، یہ بنو سعد کی ہیں۔ اور جب حنین کے قیدی آئے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن حضرت شائمہ، حضرت حلیمہ اس وقت تک فوت ہو چکی تھی۔ حضرت حلیمہ اس وقت تک کیا ہو چکی تھی؟ فوت ہو چکی تھی۔ حضرت شیمہ، بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی حنین کی قیدیوں میں گرفتار ہو گئی۔ بعض کی یہاں یہ ہے کہ یہ گرفتار تو نہیں ہوئی، سفارش کے لیے ہوئی۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ جب گرفتار ہوئی تو انہوں نے صحابہ اکرام سے یہ کہا کہ میرے ساتھ عزت سے پیش آؤ، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، تمہارے نبی میرے ہاتھوں میں پلے، تمہارے نبی کیا پلے؟ اب اللہ کے نبی فاتح، بنو حوازن کی کمر توڑ دی ہے اور سارا مال غنیمت کا ڈھیر لگ گیا ہے۔ حنین کی تفصیلات پڑھ کے دیکھو۔ اور حضرت شیمہ نے یہ کہا کہ بس مجھے جس ہستی کو تم نبی کہتے ہو اس تک پہنچاؤ۔ اب حضرت شیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے۔ اللہ کے نبی کے بچپن اور اس کو تقریباً آج میں نے حساب لگایا 57-58 سال گزر چکے ہیں۔ 57-58 سال کے بعد بندہ کسی کو پہچانتا نہیں۔ اب حضرت شیمہ آئی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو آپ کو نہیں پہچانتا۔ انہوں نے کہا میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں، آپ میری گود میں پلے ہیں۔ اللہ کے نبی چونکے، فرمایا میں نہیں پہچان رہا، کوئی ثبوت؟ انہوں نے کہا کہ آپ بچپن میں میرے گود میں کھیلے ہیں، میری ماں کام کرتی تھی، میں آپ کو کھلاتی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے آپ کو کندھے پر اٹھا رکھا تھا، آپ نے میرے کندھے پر کاٹا تھا، اور جیسے بچے کاٹتے ہیں اس کے نشان دیکھ لیجئے۔
انہوں نے نشان دکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا تم نے دودھ پی لیا وہ تمہاری ماں ہے، اس کی اولاد تمہاری بہن ہے، اس کی اولاد تمہارے بھائی ہیں۔ دنیا کے کسی قانون میں دودھ پلانے والے کو یہ عزت نہیں ہے۔ جاؤ یورپ میں اس وقت بڑے بڑے ادارے وجود میں آ گئے ہیں جہاں خواتین کا دودھ ملتا ہے اور جانوروں کی طرح ملتا ہے، لیکن کوئی قانون نہیں ہے جس کا دودھ پیا جائے اس کی کوئی عزت و عظمت نہیں ہے۔ یہ صرف اسلام ہے، یہ صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے تمہیں جنم دیا وہ بھی تمہاری ماں ہے، اور جس کا تم نے بچپنے میں دودھ پی لیا وہ بھی سگی ماں ہے۔ جس طرح اپنے سگے بہن بھائیوں کا اعزاز و اکرام ہے، اسی طرح اس عورت کی اولاد کا بھی اکرام ہے جس کا تم نے دودھ پی لیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس طرح حضرت آمینہ ہے، بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ ہے، چونکہ سارا دودھ تو انہوں نے پلایا ہے۔ اب چونکہ حضرت شیمہ بڑی بہن ہوئی، جب یہ ثبوت دیا کہ میں تمہاری بڑی بہن ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں امام الانبیاء اپنی جگہ سے اٹھے اور سگی بہن تھی ان سے معانقہ کیا، ان سے ملے، ان کا ماتھا چوما، ان کے نیچے اپنی چادر بچھائی اور ان کو چادر پر بٹھایا، اور خود غلامانہ حیثیت میں ادب کے ساتھ آگے بیٹھ گئے۔ اور صحابہ اکرام حیران کہ اب تو کون ایسی بڑی خاتون ہے کہ جس کو حضور اتنی عزت دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو میں پتہ چلا کہ یہ بھی قیدیوں میں ہیں یا سفارش کے لیے آئی ہیں۔ اللہ کے رسول بنو سعد بھی سارے گرفتار ہو گئے ہیں جنہوں نے آپ کو پالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا منتظر رہا کہ تم میرے پاس آؤ، لیکن بنو سعد میرے پاس نہیں آئے، آپ اب میرے پاس آئی ہو تو میں ایک چیز کا یہ دیکھو، حقوق کی ادائیگی بھی، قانون کی رعایت بھی۔ بھائی سمجھو گے بات کیا؟ حقوق کی ادائیگی بھی، قانون کی رعایت بھی، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان ہے۔ اب قانون یہ کہتا ہے کہ جب مال غنیمت تقسیم ہو گیا تو اس کے اوپر خلیفہ وقت یا اس کے اوپر بادشاہ کا حق ختم ہو گیا، چونکہ وہ ذاتی ملکیت میں چلا گیا۔ کس میں چلا گیا؟ ذاتی ملکیت میں چلا گیا۔ میں مثال دوں، ہمارے یہاں اگر میں آج ویسے مٹھائی تقسیم کرنا چاہوں یا ختم قرآن پر مٹھائی تقسیم کرنا چاہوں، مٹھائی یہاں آ گئی ہے، میں خرید کر لایا ہوں، یہ میری ملکیت ہے، لیکن جب وہ تقسیم ہو گئی تو وہ کس کی ملکیت میں چلی گئی؟ اب آپ سے لیا نہیں جا سکتا۔ مال غنیمت تقسیم ہو چکا ہے، لوگوں کی ذاتی ملکیت میں چلا گیا۔ اب حضرت شیمہ حضرت حلیمہ کی بیٹی آ گئی، اللہ کے رسول ہمارا خاندان بھی سارا قید ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے حقوق کی بھی رعایت کی۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا کہ بہنوں کو عزت دو، اپنے ماں باپ کو عزت دو، اپنے خونی رشتوں کو عزت دو، اور جن کا دودھ پیا ہو وہ بھی خونی رشتوں کی طرح ہے، وہ بھی عزت دی۔ لیکن ساتھ پتہ کیا فرمایا؟ حضرت شیمہ سے فرمایا آپ لیٹ آئی ہیں، میں سارا کچھ تقسیم کر چکا ہوں، میں بنو عبد المطلب کا مالک ہوں، میں اپنے خاندان بنو ہاشم کا مالک ہوں، جو کچھ مال غنیمت میں بنو ہاشم کے پاس آیا ہے وہ تمہیں دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ میرا اختیار نہیں ہے۔ ذاتی حیثیت میں تمہارے تمام اعزازات حضور نے دیے، اس کی تفصیل ملتی ہے، لیکن بنو عبد المطلب کا آرڈر دیا، سارے بنو سعد کو چھوڑ دیا۔ جب صحابہ اکرام نے حضور کی اس مجبوری کو دیکھا کہ اوہو یہ تو بنو سعد ہیں، یہ تو وہ ہیں جن کے یہاں حضور نے دودھ پیا ہے، اور اللہ کے نبی اس ٹیکنیکل قانونی مجبوری کی وجہ سے ہمیں حکم نہیں دے پا رہے ہیں، تو تمام صحابہ نے اسی وقت بنو سعد کے تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا اور سارا مال غنیمت واپس کر دیا۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے حضرت شیمہ کی خدمت میں بہت سارے تحائف پیش کیے اور ان کو پورے اعزاز کے ساتھ رخصت کیا۔ میں جو میرا موضوع ہے کہ اس نبی کی عملی سیرت کیا ہے، جو فرمایا وہ صرف کر کے نہیں دکھایا، وہ 100% بھائی کیا کر کے دکھایا؟ 100% کر کے دکھایا۔ چلو اس سے اوپر کی جیسے مثالیں آگے بڑھیں گی یہ موضوع گہرا ہوتا جائے گا۔ ماتحتوں کے ساتھ
اللہ کے نبی نے فرمایا ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. ہمارے یہاں مسئلہ ہے کرسی پر بیٹھنے والا اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا, ان کو عزت نہیں دیتا, وہ یہ سمجھتا ہے میرے ملازم ہے. بھائی ہمارے یہاں کیا سرکاری ادارے کیا پرائیویٹ ادارے, سارا اس طرح چل رہا ہے کہ نہیں؟ آقا کریم نے فرمایا ماتحتوں کو عزت دو. اور غلام جو ہیں وہ تو کوئی ایسا لفظ نہیں ہے اردو میں جس سے میں غلاموں کی ذلت اور ان کی حیثیت کے کم ہونے کو تعبیر کر سکوں. عربوں کے یہاں جانوروں کے بھی کوئی حقوق تھے لیکن غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے. اس ہستی نے فرمایا, بھائی سننا ذرا, اس ہستی نے فرمایا غلاموں کو بھی عزت دو, جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ, جو خود پہنو ان کو پہناؤ, ان کے چہرے پر نہ مارو. اگر غلام کو آزاد کرو گے, غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے تمہیں اللہ تعالیٰ دوزخ سے بری کر دیں گے. یہ عزت. لیکن دو واقعات تو ایسے ملتے, آپ کسی کی مثال لا سکتے ہیں کہ فلاں بادشاہ نے اپنے ملازم کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا. جزوی واقعات بہت ہیں لیکن پوری دنیا میں ماتحتوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا گیا, اللہ کے نبی کے صرف 2 واقعات ایسے ہیں, ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور میں آج اس واقعہ کو پڑھ کے خود حیرت میں آ گیا. دیکھیے ذرا, میں اچانک اس کو دیکھتے دیکھتے جب توجہ گئی ایک طرف, یہ صحابی کون ہے, تو میں نے صحابہ اکرام کے جو متعلقہ کتابیں ان کو نکالا تو میرا جو وجدان تھا وہ ٹھیک نکلا. اب غلاموں کی حیثیت یہ ہے, آپ نے ایک واقعہ سن رکھا ہے سیرت میں, بھائی توجہ کرنا, آپ سب کو پتا ہے, قرآن میں ہے, میں صرف حوالہ دے رہا ہوں. آپ کو پتا ہے ایک صحابی حضور کے پاس آئے بڑے غمزدہ. حضور نے فرمایا کیا ہوا, کیوں غمزدہ ہو, کیوں چہرہ مرجھایا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول آج ایک خیال آیا ہے, اس نے میرا دل زخمی کر دیا, میں ٹوٹ کر رہ گیا ہوں, بے چین ہو کر آپ کے پاس آ گیا ہوں. حضور نے فرمایا وہ کیا؟ اللہ کے رسول آج گھر میں بیٹھے بیٹھے خیال آیا, آپ تو نبی نہیں امام الانبیاء ہے, جنت میں جانے کے بعد آپ تو ہوں گے جنت الفردوس کے اونچے مقام پر, آپ تو ہوں گے بہت اعلیٰ مقام پر جس پر کوئی جا نہیں سکتا. میری حالت یہ ہے کہ میں جب غم زدہ ہوتا ہوں آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں میرا غم مٹ جاتا ہے, آپ کی زیارت سے دل کو سکون مل جاتا ہے. یہ قرآن کا مشہور واقعہ ہے, آپ سب جانتے ہیں. میں تو اس سے دلیل لا رہا ہوں کہ فرمایا ماتحتوں اور غلاموں کو عزت دو, لیکن خود کس درجے کی عزت دی اس واقعہ سے سمجھیے. اور جب اس صحابی نے پورا شکوہ بیان کیا کہ جنت میں جا کے ہم تو نہ آپ کو دیکھ سکے, ہم نے اس جنت کا کیا کرنا ہے جہاں ہمیں آپ کا ساتھ نہ ہو, جہاں آپ کو مل نہ سکے. حضور نے فرمایا ہاں بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو. اللہ کے نبی ابھی اسی کیفیت میں تھے کہ 5ویں پارے کی آیات آ گئی. فرمایا وَمَن يُطِعِ کیا فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی, بھائی کیا, جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس کا حشر کل قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. حضور نے فرمایا المرء مع من احبہ, جس سے تم محبت کرو گے تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. جب یہ آیات اتری مدینہ میں صحابہ اکرام نے جشن منایا کہ ہم حضور کی اتباع بھی کرتے ہیں, ہم حضور سے محبت بھی رکھتے ہیں, ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا. اب میرا سوال یہ ہے, یہ واقعہ آپ سب کو آتا ہے, میرا سوال یہ ہے کہ یہ بے چین ہونے والے صحابی کون تھے؟ حضرت حضور کے غلام حضرت ثوبان. کس کے غلام ہیں؟ بولو بھائی. غلام حضرت ثوبان حضور کے پاس آئے. یہ سارا شکوہ حضرت ثوبان کا ہے, یعنی غلام کا ہے, ماتحت کا ہے. توبہ نعوذ باللہ. میں یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا صحابی کے بارے میں, میں تو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر آج کا زمانہ کوئی ہوتا اور کوئی غلام آ کر یہ بات کہتا
تو آج کے زمانے میں کیا جواب دیا تھا؟ چلو تو کمی کمین، تو کون ہوتا ہے؟ بھائی کون سمجھا؟ بھئی تو کون ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے آج کے زمانے میں؟ اب اس اللہ کی مہربانی پر بھی قربان جائیے اور زمین پر اس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت پر بھی قربان جائیے۔ یہ غلام شکوہ کر رہا کہ جس کی حیثیت ماتحتوں میں بدترین ہے، نوکروں سے بھی کم ہے، اس غلام نے آ کر حضور سے یہ کہا، اس اللہ پر قربان جائیے کہ غلام کی بات کو اتنی اہمیت دی، اور اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اربوں کھربوں سلام جس نے غلام کی بات کو اتنی اہمیت دی کہ قرآن کی آیات آئیں، اور آیات آ کر حضرت صوبان کو حضور نے تھپکی دی، فرمایا صوبان پریشان نہ ہو، گھر جاؤ، جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ جنت میں کہاں رہو گے؟ اب مجھے بتاؤ، ماتحتوں کو، غلاموں کو، نوکروں کو اس سے زیادہ عزت دینے کی دنیا میں کوئی مائی کلال مثال لائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ماتحتوں کو عزت دو، صرف یہ فرمایا نہیں، خود اس پر کیا کر کے دکھایا۔ دوسرا واقعہ بھی مشہور ہے، زید بن حارثہ والا تو سب کو یاد ہے کہ نہیں؟ جب ان کے ماں باپ لینے آئے، یہ بچپن میں بکتے بکتے 6-7 سال کے مکہ عکاظ کے بازار میں پہنچ گئے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے نے اپنی پھوپھی کے لیے خرید لیا، حضرت خدیجہ کے غلام بن گئے۔ حضور سے نکاح جب حضرت خدیجہ نے فرمایا تو حضرت زید بن حارثہ کس کو دے دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ بڑے سردار کے بیٹے حارثہ نواب بندے تھے، اور اپنے بیٹے کی جدائی میں دنیا میں دھکے کھاتے، اور یہ کہا کرتے تھے اگر میرا بیٹا کہیں مل جائے میں سونوں کے وزن کے برابر بھی تول کر خرید لوں گا۔ لوگ حج پر آئے، زید بن حارثہ کو مکہ میں پھرتے دیکھا، وہ بچے تو کدھر؟ تیرا ابا تیرے ماں باپ تو پاگل ہو گئے تیری جدائی میں۔ جا کے حارثہ کو بتایا، قبیلے کا سردار اپنے بھائی کو لے کر، اس زمانے کے اعتبار سے میں بات کروں، کروڑوں ساتھ لے کر تاوان بھاگا بھاگا مکہ پہنچا۔ مکہ میں آ کر پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ میرا بیٹا ان کا غلام ہے، مجھے اپنا بیٹا خرید رہا۔ سب نے کہا تسلی رکھ، کوئی پریشانی والی بات نہیں، وہ مکہ کے سب سے کریم بندے، تسلی رکھ جا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور وہ موقع نہیں ہے، میں تو صرف اپنے موضوع کی دلیل لانا چاہتا ہوں، انہوں نے حضور کے فضائل کے اشعار پڑھے تاکہ ہم، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بچہ ہے میں بلا لیتا ہوں اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے۔ میں یہ کہتا ہوں بھائیو، اللہ کے نبی کی سیرت کا یہ صرف ایک ٹکڑا ہی لاکھوں کرداروں سے وزنی ہے، کروڑوں کرداروں سے وزنی ہے۔ فرمایا میں تمہارے بیٹے کو بلا لیتا ہوں، جانا چاہے تمہارے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں، مفت لے جاؤ، میرے پاس رہنا چاہے تو پھر زبردستی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کیسی بات کرتے ہیں، بچہ ہمارا ہو رہے گا آپ کے ساتھ، یہ کیسے؟ حضور نے بلایا، زید بن حارثہ آئے، جدا، دیکھو پتہ نہیں کتنے سال بعد اپنے ماں باپ کو دیکھا ہوگا، محبت کتنے عروج پر ہوگی۔ ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ کو سلام کرتے ہیں، وہ نبی ہیں، اپنے ابا کو کیا کہا، مجھے کیا کر دو؟ تو حضور کے صحابہ میں یہ واقعہ بھی حضرت اسماعیل کی قربانی کی طرح ہے، یہ واقعہ بھی حضرت اسماعیل کی قربانی کی طرح ہے۔ اپنے ابا کو ملے، روئے دھوئے ہوں گے جو فطرت ہے۔ حضور نے فرمایا زید پہچانتے ہو؟ جی ابا جی، یہ ساتھ کون ہے؟ میرے سگے چچا ہے۔ کہا زید یہ تجھے لینے آئے ہیں، تو نے میرا برتاؤ بھی دیکھا ہے، اگر جانا چاہتے ہو تو کوئی پیسے نہیں، مفت جاؤ، اگر میرے پاس رہنا چاہو تو تمہاری مرضی۔ زید بن حارثہ نے 1 منٹ نہیں سوچا، اور اللہ کے نبی کی گردن سے لپٹ گئے پیچھے سے آ کے، کہا ہے اللہ کے رسول، ٹھیک ہے یہ میرے ابا ہے، چودھری ہیں، سردار ہیں، نواب ہیں، اور یہ میرے چچا ہے، لیکن میں آپ کے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ حارثہ کو یقین نہ آئے، پوچھا زید سے، زید غلامی کو ترجیح دے رہے ہو آزادی پر؟ غلام رہنا پسند کر دو، جو بدترین داغ ہے۔
ہمارے معاشرے میں کہنے کمی کمین ہونا پسند کر رہے ہو. زید بن حارثہ نے کہا میں نے ان میں وہ کچھ دیکھا ہے جو دنیا کے کسی انسان میں نہیں. اللہ کے آج کوئی ماتحتوں کو یہ عزت دے کر دیکھے. میں نے 2 مثالیں دی ہیں حضرت ثوبان کی, اور دوسری مثال کس کی دی ہے؟ آئیے جو میرا موضوع ہے, عملی سیرت ہم کیوں بیان نہیں کرتے؟ چونکہ اس پر گرفت ہوتی ہے, مجھے اور آپ کو کچھ کرنا پڑے گا, صرف کانوں کا چسکا پورا نہیں ہوگا. اب اللہ کے نبی کی سیرت طیبہ کے 99 باب عملی ہیں کہ زندگی میں جو فرمایا اور اس کو پھر کیا کیا, 100% بھائی کیا کیا, اس کو پورا کیا. مجھے یہ تھا کہ آج کا موضوع مکمل ہو جائے گا, لیکن مکمل نہیں ہو سکا. انشاءاللہ اسی کو کیا حضور کی عملی سیرت جو فرمایا اس پر کیا کیا, انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ اللہ نے موقع دیا تو آئندہ جمعے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے.